both actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. غزہ میں فلسطینی بچوں عورتوں کو مارنے والا اسرائیل برا نہیں ہے، بس ہم ایران کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم اسرائیل کو بھی جانتے ہیں، وہ برا نہیں، بالکل برا نہیں. نیتنیاہو بالکل برا نہیں ہے. اس طرح کی میٹنگ سے میں امریکن دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ دنیا بھر میں امریکہ کا کیا امیج بنے گا؟ جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ دنیاوی زمینی سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے. تو پاکستان کی قسمت بدل گئی ہے. پاکستان میں جب چیف گئے، تمہارے نزدیک پاکستان کی کامیابی کا جھنڈا وائٹ ہاؤس میں آج گاڑ دیا گیا، جبکہ میرے نزدیک پاکستان بربادی کے ایک نئے دور میں شامل ہو رہا ہے. امریکہ کسی کو فری لنچ نہیں دیتا. ٹرمپ نے پروٹوکول کی اگینسٹ جا کے اگر عاصم منیر سے ملاقات کیا تو کچھ بہت بڑا مانگا، معمولی چیز نہیں مانگی، کچھ بہت بڑا مانگا ہے، اور عاصم منیر یہ انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ بریانی کھا رہا ہے. آپ سوچئے اس نے مسلمانوں کو کتنا بڑا دھوکہ دیا، اور اس لیے چرچا اس بات کو لے کر چل رہی ہے کہ کیا موقع پر ایران کو دھوکہ دے گیا پاکستان. عاصم منیر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کا بیٹھنا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایران کے خلاف انٹیلیجنس شیئرنگ کی ریکوائرمنٹ یا جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی رکھی گئی ہوگی، اور انٹیلیجنس چیف کا وہاں بیٹھنے کی کوئی تک نہیں بنتی. آپ کی جمہوریت گئی تیل لینے، ختم. دیکھیے، جس کے ہاتھ میں قوت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی پاکستان کی ذہنیت ہے. اس وقت دنیا ایک عالمی جنگ کے خطرے میں ہے. پاکستان کے پڑوسی ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے. اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے، ایٹم بم بنانے سے روکنے کی پوری کوشش جاری ہے، جبکہ ایران بدلے میں 350 سے زیادہ میزائل اسرائیل پر داغ چکا ہے. امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ انکنڈیشنل سرنڈر کا مطالبہ کرتا ہے ایران سے. ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے. اس جنگ میں تقریباً امریکہ شامل ہو چکا ہے. تو کم سے کم اس جنگ کے اندر امریکہ پاکستان سے لاجسٹک اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی مدد تو ضرور مانگے گا. اگر یہ جنگ اس نہج پر پہنچ گئی کہ امریکہ کو اس کے اندر شامل ہونا پڑا تو یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ پاکستان سے لاجسٹک یا پھر انٹیلیجنس شیئرنگ کی مدد تو مانگے گا ہی مانگے گا، اگر پوری طرح جنگ کے اندر شامل ہونے کا نہیں بھی کہا جاتا تو. اس کی مثال ہمارے پاس بالکل واضح ہے. افغان امریکہ جنگ کے اندر پوری پاکستانی قوم اس حق میں تھی کہ ہم برادر اسلامی ملک کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن ایک ڈکٹیٹر نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر کے یہ فیصلہ کیا، اور پھر پاکستان کے اڈے دیے گئے امریکہ کو افغانستان پر حملے کرنے کے لیے. تو جناب، امریکہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہو، ایک ایسا سسٹم کریٹ کیا جائے جس کا عوام کے خلاف کھڑے ہو کر کے فیصلہ کرنا آسان ہو.